الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضرون. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دے رکھی تھی اور ہم ان کے حال سے پوری طرح واقف تھے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنے قوم کے لوگوں سے کہا یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی پرستش پر تم جھکے ہوئے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہیں۔ وہ بولے کیا تم ہمارے پاس واقعی سچ لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار آسمان اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں۔ اور اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے میں تمہارے بتوں کی گت بناؤں گا۔ پھر ان کو توڑ پھوڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ ان کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے، وہ تو بڑا ظالم ہے۔
لوگوں نے کہا ہم نے ایک جوان کو اس کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ بولے اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ بھی گواہ رہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو بت پرستوں نے کہا اے ابراہیم، بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ یہ ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے بھی پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بلا شبہ تم ہی بے انصاف ہو۔ پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا۔ اس پر بھی ابراہیم سے کہنے لگے تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکے نہ نقصان پہنچا سکے؟ تف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، کیا تمہارے پاس عقل نہیں؟ تب وہ کہنے لگے اگر تمہیں اس بات سے اپنے معبود کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہم نے حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بن جا۔ ان لوگوں نے تو ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ نوح کا سفینہ تو نے طوفان سے بچایا، مشکل کے وقت تو ہی بندوں کے کام آیا۔ مانگی خلیل نے جب تجھ سے دعا خدایا، آتش کو تو نے فوراً ایک گلستاں بنایا۔ تو نے صدا الہی بگڑی کو ہے سنوارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ یونس کو تو نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا، یونس کو تو نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا، تو نے ہی مشکلوں میں ایوب کو سنبھالا۔ الیاس پر کرم کا تو نے کیا اجالا، ہے دو جہاں میں یا رب تیرا ہی بول بالا۔ نبیوں کی التجا نے تیری رحمت کو ابھارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ یوسف کو تو نے مولا دی قید سے رہائی، یعقوب کو دوبارہ مشکل پسر دکھائی۔ یوسف کو تو نے مولا دی قید سے رہائی، یعقوب کو دوبارہ شکل پسر دکھائی۔ بہتی ہوئی ندی میں موسیٰ کی راہ بنائی، تو نے صلیب سے بھی عیسیٰ کی جان بچائی۔ داتا تیرے کرم کا کوئی نہیں کنارہ، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔
پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ کیا یہ مار روڈ پر کرسیاں لگی نظر آتی ہیں؟ کوئی جلسہ ہے؟ ہیں؟ کچھ شرم آنی چاہیے ان کو، ادھر بیان ہو رہا تھا انہوں نے نظمیں لگا رکھی ہیں۔ دین کا نام لینے والے بھی اگر ایسے ہوں گے تو یہ جو بے دین طبقہ ہے ان سے ہم خیر کی توقع رکھیں۔ کچھ شرم نہیں۔ یہ سپیکر باہر نہیں بولتے مالے باہر مار رہے پر، تو کیوں پھر وہ کیوں جب اس سپیکر کی آواز چل رہی ہے تو پھر وہ درمیان میں کیوں بول رہے ہیں؟ کیسے بادشاہ تو ان کو پکڑ کر کاٹ دیں، ان کو ذرا بھی شرم آنی چاہیے کچھ۔ اب بھی اگر ان لوگوں کو عقل نہیں تو کب آئے گی؟ لا للہ ہے۔ حضرات محترم، قرآن حکیم کی یہ آیات کریمہ جو اس وقت تلاوت کی ہیں، یہ قرآن حکیم کی معروف صورت سورہ انبیاء کی ہیں۔ جو صورت اللہ کریم نے نبیوں کے نام پر اتاری، اور تقریباً 15 نبیوں کے اس سورہ مبارکہ میں نام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام۔ یہ 15 نبیوں کے نام ہیں۔ سمجھ نہیں آئی لوگ؟ تو وہاں سے جا کر بند کر دیں۔ ان کو نہیں پتا کہ جمعے کا دن ہے اور مسجد کے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو صرف اسلامی کا لفظ ہے، یہ جماعت کے اندر بھی کوئی اسلام کو چاہنے والا ہے؟ بڑی حیرت کی بات۔ عرض کر رہا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ جو انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام پر ہے، اور اس میں تقریباً 15 انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام ہیں جو میں نے نام ذکر کیے۔ آپ میں سے ایک دوست ساتھی جا کر ان سے کہیں، بجائے اس کے کہ تمہاری یہ تاریں وغیرہ ساری توڑ دی جائیں، بہتر ہے کہ تم یہ حرکتیں نہ کرو۔ تم اٹھ جاؤ گے، مسجد یہاں سے نہیں اٹھے گی۔ ایسا کوئی بدعقل آدمی ہے مسلسل بول رہا ہے، بس یہاں سے آواز جا بھی رہی ہے اور اس کے باوجود اس کو نہیں سمجھ میں آ رہی۔
ہم سمجھتے تھے کہ یہ جو نام نہاد سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر بے دینی اور اسلام بیداری ہے، ان سے ہم کیا اچھائی کی توقع رکھیں؟ جمعے سے پہلے آ کر تم مسجد کے سامنے یہ سارا کچھ کرتے ہو، سارے اسپیکر لگاتے، تمہیں پتہ نہیں کہ جمعے کی نماز ہوگی، بیان ہوگا۔ جماعت اسلامی کے لوگوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ ہمارا ایک بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ قاضی حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بہت سارے بزرگوں کے ساتھ، لیکن اس وقت اس قسم کے لوگ نہیں تھے۔ اب جو انا للہ، کلاس لے کر یہ تاریں کاٹ دی جائیں یہاں سے، اگر یہ سمجھ نہیں آتی ان کو تو تاریں کاٹ دی جائیں۔ ایسا نہیں کہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ مسجد کے نظام کو خراب کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ انا للہ، اس خرافات کے اندر کیا ہم بیان کریں؟ وہ آوازیں آپ سنیں گے یا قرآن کریم کی آواز سنیں گے؟ انا للہ، کوئی فرق بھی نہیں، کوئی فرق نہیں ان لوگوں میں اور دوسرے جو بے دین طبقہ ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ بہرحال آپ حضرات دعا فرمائے کہ بات صحیح نکل جائے۔ قرآن حکیم کی یہ سورہ مبارکہ جو انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے، اور ابھی آپ کو ان انبیاء اکرام علیہ السلام کے اسماء گرامی بھی سنائے گئے، لیکن جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں وہ معروف پیغمبر، سب سے مشہور پیغمبر جو جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے متعلق آیات ہیں، انہی کا تذکرہ ہے۔ اور میں نے قصداً ارادتاً آج کے اس بیان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے متعلق قرآن حکیم کی آیات تلاوت کی ہیں کہ میں کچھ آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ عظیم پیغمبر ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن حکیم کے اندر مختلف مقامات پر آتا بھی ہے، لیکن یہ جد الانبیاء کہلاتے ہیں، سارے نبیوں کے دادا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، انا دعوت جدی ابراہیم، میں اپنے دادا ابراہیم کی دعاؤں کے نتیجے میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کون سی ہے؟ وہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران پہلے پارے کے آخر میں پڑھتے ہیں کہ ان دونوں باپ بیٹوں ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسماعیل، یاد رکھو وہ بات، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل دونوں باپ بیٹا بیت اللہ کی تعمیر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور دعا مانگ، ربنا تقبل منا، یا اللہ ہمارے سامنے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو سننے جاننے والا ہے۔ پھر اس دعا کا اگلا حصہ، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار ان لوگوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ اور وہیں پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیجا اور ان کی بعثت ہوئی۔ اور آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ کی اس دعا کے نتیجے میں انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، دعا مانگی، تو پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ شہر کے اندر پیدا ہوئے، اور یہ اسی دعا کے مدعا بن کر تشریف لائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ میں نے
قصداً ارادتاً یہ آیتیں پڑھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے اپنے والد، جس کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے، اس سے واسطہ پڑا۔ قرآن حکیم کی صورت اس سے پہلے گزر چکی ہے، سورہ مریم، اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، میرے نبی کتاب کے ذریعے سے ابراہیم کا تذکرہ ان کو سنائیے، وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ وہ آگے جو بات ہے اس کو غور سے سنیں۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا، اے ابا، لِمَ تَعْبُدُ، کیوں پوچھتے ہو، ماں ان کو، لا یسمعُ، اگر آپ ان کو پکاریں اپنی مدد کے لیے تو آپ کی پکار کے لیے سنیں گے نہیں آپ کی بات کو، ولا یبصر، آپ کے حالات کو دیکھ نہیں سکیں گے، ولا یغنی عنک شیئا، آپ کی کسی مشکل کو ہٹا نہیں سکیں گے۔ تین باتیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے فرمائی۔ لا یسمع، آپ کی پکار کو سن نہیں سکتے، آپ کی کسی مشکل کی پکاریں تو وہ سنیں گے نہیں۔ ولا یبصر، آپ کے حالات کو دیکھ نہیں سکیں گے، آپ پر کیا مشکل آئی ہے۔ ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کی کسی مشکل کو ہٹا نہیں سکیں گے۔ ذرا غور فرمائیے، خدا کے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ سے فرمایا تھا، باپ مشرک تھا، ابراہیم علیہ السلام کا والد مشرک تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو سمجھانے کے لیے یہ انداز اختیار فرمایا۔ یہ آیتیں جو سورہ انبیاء کی میں نے ابھی تلاوت کی، اس کے علاوہ یہ سورہ مریم کی آیتیں، اور تین باتیں ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی۔ لا یسمع، سن نہیں سکتے، ولا یبصر، دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کی مشکل کو ہٹا نہیں سکتے۔ تھوڑا سا اگر آپ ذہن میں وسعت پیدا فرمائیں تو جتنے لوگ اس وقت یا اس کے بعد یا آج شرک میں مبتلا ہیں، اللہ کے سوا غیروں کو مشکل کشا سمجھ کر پکارتے ہیں، مشکل کشا سمجھ کر پکارتے ہیں کہ یہ ہماری مشکل کو ہٹا دیں گے۔ یہ بات جو ابراہیم علیہ السلام نے والد سے فرمائی تھی کہ جن کو تم معبود سمجھ کے پکارتے ہو وہ آپ کی بات کو سن نہیں سکتے، آپ کے حالات کو دیکھ نہیں سکتے، اور آپ کی مشکل ہٹا نہیں سکتے۔ یہی ہوتا ہے نا، جو بھی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا کہتا ہے وہ میری پکاروں کو سن رہا ہے۔ یہ جتنے قبر پرست لوگ ہیں، آج میں بات کھول کر رہا ہوں، میں بزرگوں کو سب کو مانتا ہوں، پہلے میری بات سن لیں، مت سمجھے کہ میں کسی بزرگ کا قائل نہیں، بزرگ کا منکر کو میں لعنتی سمجھتا ہوں، اس پر لعنت بھیجتا ہوں جو خدا کے نیک بندوں کو نہیں مانتا، لیکن خدا کے نیک بندے ہیں، ان کے اعمال ہماری رہنمائی کے لیے ہیں، ان کا وجود ہماری مشکل کشائی کے لیے نہیں، مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ سب بزرگوں کو مانتے ہیں لیکن ان سے مانگتے نہیں، بزرگوں کو مانتے ہیں ان سے مانگتے نہیں، اور یہی بات میں کہہ رہا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام خدا کے پیغمبر، باپ کے کوئی گستاخ تو نہیں تھے، یہ بھی سمجھ لیجیے۔ ہمیں اگر ادب سیکھا ہے تو ہم نے نبیوں سے سیکھا ہے، ان کی تعلیمات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام لیکن باپ کو جو سمجھا رہے ہیں اس کے ہمدرد سمجھ کر بنا رہے ہیں کہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ان کے لیے تباہی کا سامان بن جائے گا، اس لیے یا اباتے، میرے ابا جان، انداز بھی دیکھیں قرآن کریم کا، یا اباتے، ابا جی۔ آج ہم جب کوئی بھی ہمارے ساتھ کوئی نوجوان اپنے والد کو پکارتا ابا جی، یہی انداز تھا ابراہیم علیہ السلام، یا اباتے، ابا جی، لما تعبدو، کیوں پوچھتے ہو، کیوں بندگی کرتے ہو، ماں ان کی لا یسمع، جو سن نہیں سکتے۔
آپ پکارتے رہیں سن نہیں سکتے۔ آج جو قبر پرست قسم لوگ ہیں قبروں پر جا کر قبروں والوں کو پکارتے ہیں کہ ان کی پکاریں سنتے ہیں؟ اللہ کی قسم کچھ نہیں سنتا، سننے والی ذات صرف پروردگار عالم ہے۔ لیکن بد نصیب آدمی جس کی عقل ماری گئی ہے وہ ان کو پکارتا ہے اس خیال سے کہ شاید میری پکار کو سن رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی کی نفی فرمایا، لا یسمع، سن نہیں سکتے، ولا یبصر، آپ کے حالات کو بھی نہیں دیکھ سکتے، آپ کس کیفیت کے اندر ہیں، سکھ میں ہیں یا دکھ میں ہیں، کس حالت میں ہیں، نہیں دیکھ سکتے۔ ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ پر کوئی مصیبت آئے تو مصیبت کو ہٹا بھی نہیں سکتے۔ آج اگر کسی آدمی پر کوئی مصیبت آتی ہے، ایمانداری سے بتائیں، کوئی قبر والا اس کی مشکل کو ہٹا سکتا ہے؟ صرف ایک اللہ ہی کی ذات، جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کی جان ہے، جس کے ہاتھ کے اندر سب کچھ ہے، جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، فائدہ، نقصان، عزت، ذلت، موت، حیات، یہ سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ لیکن جو بد عقیدہ آدمی ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ قبروں میں مدفون، یہ ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں، ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں، ہم ان سے مانگیں گے، کہتے ہیں ساڑی تیرے اگر تیری اللہ آگے۔ میں نے جان بوجھ کر سورہ انبیاء کا آج انتخاب کیا اور پھر ان میں ان آیات کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے۔ ابھی میں ان کی تفصیل بیان کرتا ہوں، لیکن تمہیدی گفتگو ہے یہ۔ نبیوں سے زیادہ ادب والا کوئی نہیں گزرا، یہ ذہن نشین فرما دیں۔ میرے اور آپ کے پاس جو ادب کسی کا بھی ہے، ماں باپ کا ہے، بھائی کا ہے، چچا کا ہے، ماموں کا ہے، خالو کا ہے، دادا کا ہے، دادی کا ہے، نانا نانی کا ہے، کسی بھی بزرگ کا ہے، یہ ادب کس نے سکھایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اب ہمیں نہ سکھاتے تو ہم تو شکل انسانوں کی ہوتی، شاید ہماری خصلتیں جو حیوانوں سے بدتر ہوتی۔ یہ سارا ادب کس نے سکھایا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو مخلوق ہی سمجھا جائے، معبود نہ سمجھا جائے، اللہ کی مخلوق کو مخلوق ہی سمجھا جائے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بڑے ادب کے ساتھ اپنے بات سے بات کیا، یا اباتے، ابا جی، لیما، لیما کا معنی کیوں، تعبدو، پوچھتے ہیں آپ، بندگی کرتے ہیں، ماں ان کی، لا یسمعو، آپ کی بات کو سن نہیں سکتے۔ یہ قرآن ہے نا، کسی گلی محلے کے امام کی بات نہیں جو رد کر دیں، یہ خدا کے پیغمبر کی بات ہے اور قرآن کریم سے، اور پیغمبر بھی عام نہیں، جد الانبیاء، سارے نبیوں کا دادا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے، کیا مقام ہے ابراہیم خلیل اللہ کا۔ تین باتیں فرمائی، نہیں سن سکتے، نہ دیکھ سکتے ہیں، آپ پر کوئی مصیبت آئے تو دیکھ نہیں سکتے، اور کوئی مشکل آئے تو ہٹا نہیں سکتے۔ پھر فرماتے ہیں ابا جان، میرے پاس ایسا علم ہے جن میں خدا کی نبوت، فتبعنی، اگر آپ میری بات کو مان لیں، میرے پیچھے چلیں، اہدے کا صراطا سویہ، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں۔ ابا جان، لا تعبد الشیطان، جو کچھ کر رہے ہیں یہ شیطان کی پوجا ہے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا بڑا نافرمان، اس کی بات نہ مانے۔ یا اباتے، پھر ابا جان، بار بار یا اباتے، یا اباتے، یا اباتے، انی اخاف، مجھے اندیشہ ہے، ان یمسک عذاب من الرحمن، آپ اگر اس لائن پر چلتے رہے خدا کی طرف سے خدا کی پکڑ آ جائے گی آپ کو، فتکون للشیطان ولی، اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ یہ باتیں ابراہیم خلیل اللہ نے کس سے فرمائیں؟ اپنے والد سے، اور 4 دفعہ یا اباتے، یا اباتے، یا اباتے، یا اباتے، بڑے پیارے انداز۔ اب باپ کا جواب سنو، قالا،
باپ کہنے لگا اراغب انت، کیا مجھے ہٹا رہے ہیں آپ ان آلیتی، میرے معبودوں سے؟ یعنی آپ اپنی زبان میں کہہ لیں کہ گستاخ بن کر مجھے اپنے بزرگوں سے دور کر رہے ہو، لیکن اس کا انداز اراغب انت، ہٹانے والے آپ ان آلہتی، میرے الہوں سے، میرے کارسازوں سے، میرے حاجت رواؤں سے، میری مشکل کشاؤں سے ہٹانا چاہتے ہیں؟ پھر کہتا ہے لئن لم تنتہ، یہ دھمکی کا انداز، لئن لم تنتہ، اگر تو باز نہ آیا، لأرجمنک، میں پتھر مار مار کر سنسار کر دوں گا۔ اور ساتھ ہی دھمکی دی وہجرنی ملیہ، نکل جا میرے گھر سے۔ خدا کے پیغمبر پر قربان جائیں، سبحان اللہ، سبحان پیغمبر کا ادب دیکھیں، باپ کی، کیونکہ مشرک تھے وہ، گستاخانہ انداز اور غلط دھمکی، ابراہیم علیہ السلام کا فرمان قال السلام علیہ، سبحان اللہ، وہ کہ نکل جا میرے گھر سے۔ پھر بھی فرماتے ہیں آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلامتی ہو، سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش ہی مانگتا رہوں گا۔ باپ کا گستاخ انداز، باپ کی دھمکی، اور پیغمبر کا ادب والا انداز۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے، آپ کو، سب کو، ہمارے بچوں کو ادب نصیب فرمائے۔ پھر کہیں یا اللہ ہمیں ادب نصیب فرما۔ پھر فرماتے ہیں وَأَعْتَزِلُكُمْ، ٹھیک ہے آپ مجھے نکال رہے ہیں، میں چلے جاتا ہوں، لیکن یاد رکھیں میں آپ کے معبودوں کو نہیں مانتا، آپ کے حاجت رواؤں کو، مشکل کشاؤں کو نہیں مانتا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام، وَأَدْعُو ربی، میں اپنے رب ہی کو پکاروں گا، عسیٰ، مجھے امید ہے، اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، اپنے رب کو پکار کے کبھی بھی بد نصیب نہیں ہوگا۔ یہ سورہ مریم کی آیات ہے، میں نے تھوڑا سا اس کا خاکہ آپ کو سنا دیا، اور آج جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں یہ سورہ انبیاء کی ہیں۔ اور یہ انداز دیکھیں، اس میں پہلے فرماتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے فرمایا ما هذه التماثيل التي انتم لعاکفون، یہ کیا مورتیاں ہیں، کیا شکلیں ہیں جن کی پرستش میں تم لگے ہوئے ہو، تم جھکے ہوئے، یہ کیا چیزیں؟ قالوا، کہنے لگے وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ دادے کو انہی کی پرستش پوجا پر لگے دیکھا ہے، اس لیے ہم بھی یہ کر رہے ہیں۔ یہ باپ کا اور قوم کا جواب تھا، ابراہیم خلیل اللہ کا فرمان قال لقد کنتم انتم، یقیناً تمہارے باپ دادے سارے کے سارے سری گمراہی میں مبتلا رہے۔ اب یہ بات سن کر ان کو یقین نہیں آ رہا کہ ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اے ابراہیم تو سچ کہہ رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ مذاق اڑا رہا ہے ہمارا؟ ابراہیم نے فرمایا بل ربکم رب السماوات والارض، تمہارا داتا، تمہارا پروردگار، تمہارا پالنے والا وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، الذی فطرہن، جس نے آسمان و زمین کو بنایا، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاہدین، میں اس بات کا پکا قائل ہوں۔ جی میں آیت قصداً ارادتاً ذرا تفصیل سے آپ کو سنا رہا ہوں کہ آپ سے میں ہمیشہ گزارش کرتا رہا کہ قرآن کریم کی تلاوت باقاعدہ کریے۔ یہ آیتیں آپ کے سامنے ہیں اور آپ بار بار ان کو پڑھیں گے، پھر گھر والوں کو سنائیں گے، اپنے حلقے میں بیان کریں گے۔ پھر فرماتے ہیں وَتَاللَّہِ، غور سے سنیں اس بات،
وَتَاللَّهِ اللہ کی قسم لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ میں تمہارے ان بتوں کی گت بناؤں گا. یہ پیغمبر کا غیرت مندانہ انداز. میں تمہارے ان بتوں کی گت بناؤں گا بعد ان تولوا مدبرین جب تم یہاں سے ہٹ جاؤ گے. میں ان کی گت بنانی میں نے چھوڑنا نہیں. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا ابراہیم علیہ السلام ایک ہتھوڑا لے کر بت خانے میں داخل ہوئے. ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اللہ کبیر اللہم لیکن جو بڑے گرو گھنٹال تھے اعلیٰ حضرت تھے ان کو کچھ نہیں کہا. ہتھوڑا اس کے گلے میں لٹکا دیا. جو چھوٹے تھے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اللہ کبیر اللہم جو بڑا تھا اس کو کچھ نہیں کہا. کیوں؟ یہ پیغمبرانہ فراست تھی. لعلہم الیہ یرجعون جب بت خانے میں آئیں گے پوجا پاٹ کے لیے جہاں تو سارے کے سارے مرے پڑے ہیں تو پھر میری طرف آئیں گے. پھر میں کھل کر بات کروں گا. اچھا وہ آئے. آپ جانتے ہیں کہ قبر پرست قسم کے لوگ شرک کرنے والے لوگ جب بھی کہیں جاتے ہیں تو واپس جا کر اپنے گھر میں پہنچنے سے پہلے ان اڈوں پر جاتے ہیں سلام کرنے جاتے ہیں. آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. میں ذرا جھجک کر باتیں کر رہا ہوں. آپ زیادہ جانتے ہیں. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں واپس آئے وہ لوگ دیکھا کہ حضرت صاحب جتنے حضرات ہیں سارے کے سارے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں. آپس میں ایک دوسرے بات من فعل ھذا بآلہتنا ہمارے حضرتوں کے ساتھ یہ گستاخی کس نے کی. انہ لمن الظالمین وہ تو بڑا ظالم آدمی ہے. کتنی عقل کام نہیں کری. حضرت تمہارے حاجت روا ہیں جو اپنے میں حاجت روا نہیں ہو سکے اپنی مشکل کشا نہیں ہو سکے تمہاری مشکل کیسے حل کریں گے. لیکن جب شرک دماغ میں بیٹھ جائے تو اس کو اس بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ سے دعا کریں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ہماری نسلوں کو ہمارے متعلقین کو شرک سے اور اس کے منحوس اثرات سے محفوظ فرمائے. اللہ اپنی کتاب کے ساتھ وابستہ رکھے. انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ وابستہ رکھے. واپس آئے تو کہنے لگے ایک دوسرے کا یہ ہمارے حضرت ٹوٹے پھوٹے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا. یہ گستاخانہ عمل کس نے کیا؟ آپس میں کہنے لگا سمعنا فتن. میری بات کو دھیان سے سنیں. سمعنا فتن ایک دوسرے کے ہم نے ایک نوجوان اس محلے میں دیکھا ہے سنا ہے یذکرہم جو اکثر بیشتر ہمارے ان حضرتوں کی برائیاں کرتا رہتا ہے. یقال لہ ابراہیم اس کو ابراہیم کہتے ہیں. یہ سن کر بڑے حیران ہوئے تو آپس میں کہتے فاتو بہ علی اعین الناس لاؤ اس کو پکڑ کر سامنے لاؤ اس کو کس نے ہمارے حضرتوں کے ساتھ گستاخی کی. ابراہیم علیہ السلام اسی کا انتظار کر رہے تھے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام سامنے گئے پوچھنے کے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم. اے ابراہیم ہمارے حضرتوں کے ساتھ یہ گستاخانہ عمل توڑ پھوڑ کا آپ نے کیا ہے. بات کو دھیان سے سنیں اللہ کا قرآن ہے. خدا کی قسم اگر انسان ہدایت کا طالب بن کر سنے تو ایک ایک لفظ انسان کے دل و دماغ میں پیوست ہو جاتا ہے اور ہدایت مل جاتی ہے. کہنے لگے آپ نے ہمارے الہوں کے ساتھ یہ سلوک کیا. اگر عقل ہوتی نا تو پھر سوچتے کہ الہ تو وہ ہوتا جو دوسرے کا حاجت روا ہوتا ہے جو اپنی حاجت نہیں پوری کر سکے اپنی مشکل نہیں ہٹا سکے ہماری مشکل کیسے ہٹائیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل یہ عربی زبان کا قانون ہے بلکہ فعلہ کسی کرنے والے نے کیا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کیا ہے. نہ انکار کیا نہ اقرار کیا. پھر کہنے لگے کبیر ہم ھذا اعلیٰ حضرت تو جن کے ہاتھ گلے میں ہتھوڑا لٹک رہا ہے وہ تو موجود ہے نا. فاسألوہم اس سے پوچھو تو ان کانوا ینطقون اگر بول سکتے ہیں اس ایک لفظ کے اندر کس قدر معنی ملتا ہے. مظلوم بتا نہیں سکتا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہے. مجھے ٹکڑے ٹکڑے کس نے کیا ہے.
چلو وہ نہیں بتا سکتے، بڑے گرو گنٹھال تو یہاں موجود ہیں، ان سے ہی پوچھ لیں۔ فَاسْأَلُوهُمْ، ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ جو بول کر اپنی تکلیف نہیں بتا سکتا، وہ تمہاری تکلیفیں کیا دور کرے گا؟ اللہ کا قرآن ہے، اللہ مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو اپنے قرآن کتاب کے ساتھ وابستہ رکھے، سچائیوں کی اللہ پاک ہمیں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچائیوں پر چلنے کی توفیق فرمائے، اور اللہ پاک باطل موقف سے محفوظ فرمائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کرنے والے نے کیا ہے، چلو مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ جو مظلوم ہے پہلے یہ ٹوٹے پھوٹے انہیں سے پوچھو، حضرت صاحب تمہارے ساتھ یہ کیا کچھ، وہ نہیں تو بڑا گرو گنٹھال اسے پوچھ لو، اس کے گلے میں تو تھوڑا لٹک رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، گردنیں جھکا کر ایک دوسرے سے پوچھتے۔ ابراہیم علیہ السلام بات کا جواب نہیں دے رہے، بات بن کیا سکتی تھی؟ فقالوا، آپس میں کہنے لگے انکم انتم الظالمون، تم ہی ظالم لوگ ہو بھائی، ایک دوسرے ملامت کرنے لگے۔ ابراہیم سے تم پوچھ رہے ہو، پہلے کم از کم اس کے سوال کا جواب تو تم تیار کر لیتے، تم ظالم ہو۔ ثم نكسوا على رؤوسهم، گردنیں جھکا لیں، گردنیں جھکا کر جیسے کھسیانہ سے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم آپ کو تو پتہ ہے نا ہمارے حضرت بول نہیں سکتے، جو ہمارے حضرت ہیں حاجت روا ہیں مشکل کے سائیں، لیکن ہیں گنگے، اپنی تکلیف نہیں بتا سکتے۔ اس بات کے اندر آپ اندازہ کریں کہ خود اقرار کر رہے ہیں ہم جن کو پوج رہے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اپنی تکلیف نہیں بتا سکتا، وہ تمہاری تکلیف کیا ہٹائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنا اس قال افتعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کرتے ہو، ماں ان کو لا ینفعکم، تمہیں فائدہ بھی نہیں دے سکتے، شیئن کچھ بھی، ولا یضرکم، نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے، نہ ان کے قبضے میں فائدہ ہے نہ نقصان ہے، ان کو پوچھ رہے ہو۔ افل لکم، افل لکم، تف ہے تم پر، ولما تعبدون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، افلا تعقلون، تمہارے پاس عقل نام کوئی چیز نہیں، اور واقعتاً بد عقیدہ جو اس کے پاس عقل نہیں ہوتی، عقل ہوتی ہے ضرور، لیکن اللہ کی کتاب کے ساتھ زندگی گزارنے والا، محمد مصطفیٰ میں پاکیزہ تعلیمات کے ساتھ زندگی گزارنے والا، صحابہ اکرام کے نقش قدم چلنے، اس کے پاس عقل ہوتی ہے، وہ کبھی غلط سوچتا بھی نہیں، غلط بولتا بھی نہیں۔ اب ان کو جواب تو بن نہ سکا، اب ان کی بات سن دھمکی، قالوا حرقوہ، ابراہیم کو جلاؤ، آگ میں ڈالو، وانصروا آلہتکم، دماغ موف ہو، ابراہیم کو آگ میں ڈالو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ سنیے بات، مدد خدا کرتا ہے یا خدا کی مدد اس کا معبود کرتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ دماغ جب خراب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ اپنے خداؤں کی مدد کرو، ابراہیم کو آگ میں ڈالو، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ وہ کیا سمجھتے ہیں نادان، ابراہیم کوئی عام آدمی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما، ان مشرکوں نے، بدبخت لوگوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے آگ میں پھینک دیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے جان چھوٹ جائے گی، وہ نادان نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ساری کائنات ہماری بنائی ہوئی ہے، آگ بھی ہماری بنائی ہوئی ہے، ہم نے آگ کو حکم دیا یا نار، اے آگ کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگ جائے، والسلام، سلامتی والی بن جا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، ان مشرکوں نے ابراہیم خلیل اللہ کو نقصان پہنچانے کے لیے، ناکام بنانے کے لیے منصوبہ بنایا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ان کے سارے منصوبوں کو ہم نے مٹی میں ملا کر رکھ دیا۔
میرے دوستو، قرآن یہ کیوں بیان کر رہا ہے؟ میرے اور آپ کے سامنے کیوں بیان کر رہا ہے کہ میں نے اور آپ نے بھی اگر ابراہیم خلیل اللہ کو خدا کا نبی مانتے ہیں، ان نبیوں کو نبی مانتے ہیں اور خدا کے نمائندے مانتے ہیں، اللہ کے پاک بندے مانتے ہیں، تو پھر ہم نے زندگی اپنے عقیدے بھی ان کے عقیدوں کو مطابق بنانے ہیں اور زندگی بھی اسی طریقے سے گزارنی ہے۔ آپ نے اس ساری گفتگو سنی، اس کے اندر کہیں آپ کو احساس ہوا کہ ابراہیم خلیل اللہ نے جو کچھ کیا کوئی گستاخانہ عمل تھا؟ معاذ اللہ، معصوم معاذ اللہ، نبی گستاخ ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ادب نام کی کوئی چیز دنیا میں اگر ہے تو ہم نے نبیوں سے سیکھی ہے۔ بڑوں کا ادب ہو، نبیوں کا ادب ہو، ولیوں کا ادب ہو، صحابہ کا ادب ہو، بزرگوں کا ادب ہو، کسی کا بھی ادب ہو، یہ کس نے سکھایا؟ انبیاء کرام علیہ السلام نے۔ اللہ اس پر ہم سب کو قائم رکھے، اللہ سب کو بے ادبی سے محفوظ فرمائے۔ میں پہلے آپ حضرات سے کہہ چکا ہوں کہ مت سمجھیں کہ میں جو یہ نام لے رہا ہوں میں کسی کا بے ادب اور گستاخ ہوں۔ میں ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے گستاخی سے، بے ادبی سے محفوظ فرما۔ بے ادبوں کو پر میں لعنت بھیجتا ہوں۔ بزرگوں کی جوتیاں میں اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں، ان کی جوتیوں کے تلووں سے لگی ہوئی مٹی کو اپنے لیے سرمہ بصیرت سمجھتا ہوں، لیکن ان کو حاجت روا نہیں سمجھتا، مشکل کشا نہیں سمجھتا۔ میرا حاجت روا میرا رب ہے، مشکل کشا میرا رب ہے، جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، جس نے زمین بنائی ہے، جس نے آسمان بنایا، سارا جہان بنایا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے زندگی دے رکھی، جس نے مجھے بولنے کی طاقت رکھی، میرا رب وہ ہے، میرا حاجت روا مشکل کشا وہ ہے۔ یہ سارے بزرگ ہیں، لیکن حاجت روا مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ دیکھیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے سب سے بڑے انسان، اس میں کوئی دو رائے ہیں؟ نہیں ہو سکتی، سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن کیا میں اور آپ، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے ایسا کوئی سبق سکھایا ہمیں کہ مجھے حاجت روا بنا لو؟ اللہ اکبر۔ سارے نبیوں کے چونکہ دادا تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے میں نے ذکر کیا، جد الانبیاء، سارے نبی اسی نقش قدم پر چلتے رہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کے دادا کا، اور انہوں نے ادب سکھایا ہے، بے ادبی نہیں سکھائی۔ لیکن ادب اور بے ادبی کا جو معیار آج ہم نے قائم کر رکھا ہے وہ نہیں۔ یہ آج جو ہم ادب اور بے ادبی کا معیار قائم کر کے سمجھتے ہیں کہ کسی بزرگ کا تذکرہ کرنا یہ بے ادبی ہو جائے گی، معاذ اللہ سماذ اللہ۔ علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو آپ لوری کیا کہتے ہیں اس کو، داتا بیت اور گنج بخش، کیا کہتے ہیں؟ داتا اور گنج بخش۔ ان کا نام ہے علی، افغانستان کا علاقہ حجویر، وہاں سے تشریف لائے تھے۔ یہ بہت پرانے بزرگ ہیں، 34 صدی ہجری میں گزرے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے 200 سال پہلے گزرے ہیں۔ وہ 6 صدی کے ہیں، یہ 34 صدی ہجری کے ہیں۔ بہت بڑے اللہ کا ولی ہیں، نیک بندے۔ ان کی ایک کتاب ہے، اس زمانے میں بھی ہماری طرح کے زیارت زدہ لوگ ان کے بارے میں کچھ ایسی رائے رکھتے ہوں گے، تو انہوں نے فرمایا، اے علی، ان لفظوں کو ذہن نشین فرما رہے ہیں، اے علی، گنج بخش ہو یا رنج بخش، سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں۔ گنج بخش اور رنج بخش، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ تو ایک برنج بخش، برنج کہتے ہیں چاول کے ایک دانے کو، تو ایک برنج بخش بھی نہیں۔ جہالت کے مارے ہوئے لوگ تمہارے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، تم اپنے بارے میں دیکھ، بہت سارے لوگ ایسے بدبخت ہوتے ہیں، کسی بزرگ کے بارے میں کوئی نظریہ کام، وہ بزرگ ساری زندگی پیٹتے رہیں کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں، کہ نہیں آپ ہی ہیں۔
علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کا ولی تھے. ان کی کتابیں آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنے بڑے موحد انسان تھے. انہیں نہیں پتا تھا کہ لاہوریوں کے پاس آ کر یہاں میری قبر بنائیں گے تو میری قبر کو پوجیں گے. علی حجویری رحمۃ اللہ بہت اللہ کے نیک بندے تھے. خدا بند قدوس ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق دے. لیکن بزرگوں کا نام لے کر ان کی پوجا پاٹ کرنا یہ دین نہیں ہے. یہ دین نہیں ہے. ان کے مشن کی مخالفت ہے. اسلام کی مخالفت ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات پر سارے بزرگ چلتے رہے تبھی بزرگ بنے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں چلا وہ بزرگ نہیں بنا. بزرگ بن ہی نہیں سکتا، کہلا نہیں سکتا. اس کو بزرگ نہیں کہہ سکتے. بزرگ تو کہہ سکتے ہیں. سمجھتے ہیں آپ بزرگ کو؟ بز کسے کہتے ہیں؟ بکریوں کو. اور گرگ بھیڑیے کو. بکریوں کا بھیڑیا تو ہو سکتا ہے، بزرگ نہیں ہو سکتا. وہ بزرگ ہوگا. اللہ کا نیک بندہ جو ہے وہ اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا رہا، یہی تعلیم دیتا رہا. لکھا تو اس کے مطابق لکھا، بیان کیا تو اس کے مطابق بیان کیا. خدا کی قسم بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ کریں آپ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جس کو آپ 11ویں والا پیر کہتے ہیں، کوئی لوگ بڑا پیر کہتے ہیں، وہ 11ویں والا پیر کہتے ہیں. اللہ اکبر. شیخ عبد القادر جیلانی جو بغداد بڑے اللہ کے نیک بندے تھے. حنبلی مذہب تھے، حنبلی. یہ حنفی تھے. علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ حنبلی تھے. حنبلی ہو یا حنفی، سب کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں. یہ سب کے سب ہیں. آپ یاد ہوگا میں نے کہا میرا مشن 3 باتیں ہیں: اللہ کی توحید، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور رسالت، اور صحابہ کرام کی عظمت، بس ان کا دفاع. باقی حنفی، حنبلی، شافی، مالکی، ان جھگڑوں میں نے پڑھتا ہوں نہ اس کی کوئی حقیقت. یہ سارے کے سارے اللہ کے نیک بندے تھے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی بہت بڑے انسان تھے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی بڑے انسان تھے. اللہ اکبر. ذکر کرتا ہوں تو اچانک کچھ چیزیں یاد آ جاتی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے اللہ کے عارف باللہ انسان تھے. ایک دفعہ کی مسجد میں گئے، مسجد کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، تو دوپہر کا وقت تھا. ایک نوجوان اندر غسل کر رہا تھا غسل خانے میں. اس کا پانی بہہ کر باہر جا رہا تھا. جس طرح نالیوں کے اندر پانی بہتا نظر آتا ہے. ان کی نظر جو اس پانی پر پڑی تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سمجھ گئے یہ نوجوان جو غسل کر رہا ہے یہ بدکاری کر کے آیا تھا، نہانے آ گیا مسجد کے اندر. تو بے اختیار زبان سے یہ جملہ نکلا: کیا حال ہے ان لوگوں کا کہ جن کا زنا ان کے غسل کے پانی میں بہتا ہوا نظر آتا ہے. یہ زبان سے نکل تو گیا، لیکن امام صاحب بہت پشیمان ہوئے، بہت پشیمان ہوئے، افسردہ ہوئے. اور پھر اللہ سے دعا مانگی: یا اللہ اس علم کو مجھ سے اٹھا لے. مجھے اس علم کے ذریعے سے لوگوں کے عیب نظر آتے ہیں. یہ اس قسم کے لوگ تھے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ جو 15 سال چھوٹے تھے ابو حنیفہ سے، مدینہ طیبہ کے اندر رہے، وہیں بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے. حدیث پڑھنے والا طالب علم جن الفاظ کے ساتھ، جس آواز کے ساتھ حدیث پڑھتا تھا، تو امام مالک اس سے ذرا پست ہلکی آواز سے اس کی تشریح بیان فرماتے اور فرماتے تھے کہ وہ جو نوجوان نے، بچے نے حدیث پڑھی ہے وہ در حقیقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے. سبحان اللہ، کیا ادب. سبحان اللہ. وہ الفاظ جو پڑھ رہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہیں. اس واسطے میں اس کی جب تشریح تفسیر بیان کروں گا ذرا اس سے ہلکی آواز میں، کہ اللہ نے فرمایا: لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. مسلمانوں اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو. کتنا ادب ہے.
امام مالک کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ مدینہ طیبہ کے اندر جوتے پہننے سے دریغ فرماتے تھے کہ اس شہر کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، ہر جگہ ان کے قدم لگے ہوں گے، ایسا نہ ہو کہ میری جوتیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لگے ہوئے قدموں کے اوپر لگے۔ یہ دعا کریں خدا ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے توفیق دے، ادب نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں، میں اللہ کی توحید کی بات کر رہا ہوں، میرا ایمان ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مشن ہے۔ ابھی ابراہیم خلیل اللہ کے حوالے سے آپ سن چکے ہیں، سارا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر جو کچھ کرتے رہے، ماریں پڑتی رہیں، بالآخر مکی زندگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا پڑا، مدینہ طیبہ جانا پڑا۔ یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ مدینہ طیبہ کے دوسرے سال میں غزوہ بدر پہنچا ہے، اسی مسئلے پر جھگڑا یہ تھا۔ ابو جہل یہ چاہتا تھا کہ محمد جو کچھ کہہ رہا ہے یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے، ہمارے حاجت روا مشکل کشا سارے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ چنانچہ دوسرے سال بدر کے اندر مار کا پیش آیا، وہ تفصیلات آپ کے معلوم ہیں، اس میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا قربان ہوا، پھوپھیزاد بھائی قربان ہوا، دیگر صحابہ کرام قربان ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کے دانت مبارک ٹوٹ کے چہرہ انور زخمی ہوئے۔ یہ سب کچھ اللہ کی توحید کی خاطر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ فلاں کو پکارو، فلاں کو، اللہ کی توحید کی خاطر یہ سب کچھ ہوا۔ غزوہ احزاب ہوا اسی خاطر، غزوہ حنین ہوا، جتنے غزوات بھی ہوئے رسول اللہ نے 29 غزوات کے اندر بنفس نفیس شرکت فرمائی ہے۔ یہ اللہ کی توحید کی برتری کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ کر رہے تھے، اپنی ذات کے لیے نہیں تھے۔ آپ دوستوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ عقیدہ توحید میں بیان کر رہا ہوں، یہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے، لیکن میں سارے بزرگوں کا ادب اور احترام کرتا بھی ہوں، اور آپ کے سامنے ذکر بھی کرتا ہوں کہ سب بزرگوں کا ادب کریں، احترام۔ ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں، تلووں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی ہمارے لیے سرمایہ بصیرت ہے، لیکن حاجت روا صرف اللہ ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہی ہے۔ آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ زندگی نفاق کی تو آگے بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت۔